نہ ہی صدر کے استعفے کی کوئی بات ہوئی، نہ آرمی چیف اس منصب کے خواہشمند ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ نے صدر زرداری کے استعفے اور آرمی چیف کے صدارتی منصب سنبھالنے کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں محسن نقوی نے کہا کہ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کو نشانہ بنانے والی مہم کے پیچھے کون ہے سب جانتے ہیں۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ کسے پہنچے گا۔ صدر پاکستان کا فوجی قیادت کے ساتھ مضبوط اور باوقار تعلق ہے۔ فیلڈ مارشل کی واحد توجہ پاکستان کی قوت اور استحکام پر ہے۔ لاہور میں مانسون بارشوں کا تاریخی اسپیل، 136 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ صبح سے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ تھم نہ سکا، وقفے سے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش جاری۔ بادلوں کی طوفانی اننگز نے شہر کو ڈبو دیا۔ لکشمی چوک، پانی والا تالاب، جیل روڈ، مال روڈ، گلبارگ اور دیگر علاقوں میں موسلادھار بارش، کئی شاہراہیں ڈوب گئیں، درجنوں گاڑیاں بند، گلیاں محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ پانی گھروں میں داخل، موسلادھار بارش سے اسپتال بھی زیر آب۔ جناح اور جنرل اسپتال کے داخلی راستوں پر بارش کا پانی جمع۔ نشتر کالونی سمیت مختلف علاقوں میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 2 افراد جاں بحق، 7 افراد زخمی۔ بجلی کا نظام بھی درہم برہم۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید بارش سے جل تھلے۔ گجرات، سیالکوٹ، حافظ آباد، جہلم، اوکاڑا اور نارووال میں بادل کھل کر برس پڑے۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع، بجلی کی فراہمی معطل۔ مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق، 22 زخمی ہوئے۔ اسلام آباد میں بھی رات گئے موسلادھار بارش۔ بلوچستان میں بھی برسات، موسیقل اور یوب میں نشیبی علاقے برساتی پانی میں ڈوب گئے۔ کراچی میں بادلوں کا راج، صبح سویرے ہلکی بارش اور بوندا باندی، سمندری ہوائیں بند۔ حبس کی کیفیت آئندہ 2 روز تک برقرار رہنے کا امکان۔ لاہور کی مشہور موبائل مارکیٹ حفیظ سینٹر میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے کئی دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف۔ بارش کے باعث پانی کھڑا ہونے سے شارٹ سرکٹ ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کوالالمپور پہنچ گئے۔ ملیشین وزارت خارجہ کے سینئر حکام اور پاکستانی سفیر احسن رضا نے وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ اسحاق ڈار آسیان ریجنل فورم کے 32ویں وزارتی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق خطے کی صورتحال، تعاون اور سیکیورٹی امور بھی زیر غور آئیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا دورہ بیجنگ، چینی وزیر کاؤ شومن سے ملاقات۔ پاک چین میڈیا تعاون، تربیتی پروگرامز اور فیک نیوز سے نمٹنے پر تبادلہ خیال۔ فیک نیوز کے مشترکہ بیانیے اور تربیت پر اتفاق۔ عطا تارڑ نے کہا کہ میڈیا میں اشتراک باہمی اعتماد اور دوستی کا مظہر ہے۔ چین کے تجربات سے پاکستان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ سی پیک دونوں ممالک کے روشن مستقبل کا مرکز ہے۔ صدر مملکت کی تبدیلی یا ان کی صحت سے متعلق خبریں افواہ قرار۔ حکومت کا حصہ بننے کا فیصلہ سی ای سی کرے گی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے واضح بتا دیا۔ وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ نے پی پی رہنما کو ٹڈیپ میگا کرپشن کیس سے متعلق 9 مقدمات میں بری کر دیا۔ اب بھی 14 مقدمات زیر سماعت۔ مسلم لیگ نون کی مولانا فضل الرحمان کو کے پی کے میں سینٹ الیکشن مل کر لڑنے کی پیشکش۔ لیگی وفد کے سربراہ جے یو آئی سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اگر ہم مل کر لڑیں تو زیادہ نشستیں نکال سکتے ہیں، نون لیگ کا موقف۔ مولانا فضل الرحمان نے پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کرنے کے بعد جواب دینے کا کہہ دیا۔ بجلی چوری میں بڑے صنعتکار ملوث ہیں۔ گزشتہ سال 276 ارب روپے کی بجلی چوری کی گئی۔ نقصانات کم کر کے 151 ارب روپے بچائے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا توانائی کے شعبے میں مزید بہتری لانے کا اعلان۔ کہا حکومت توانائی کے شعبے میں بہتری کے لیے کام کر رہی ہے، جس کے بہترین نتائج سامنے آ رہے ہیں اور عوام کو فائدہ پہنچانا شروع بھی کر دیا گیا ہے۔ حکومتی اور دفاعی اداروں پر بھارتی سائبر حملوں کا خدشہ۔ سائبر سیکیورٹی ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ وائرس ای میل، واٹس ایپ پیغامات سے مشکوک فائل کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے۔ سائبر حملہ اور میلیوریر وائرس کی حامل مشکوک فائل پہلگام واقعے کے نام سے بھیجتے ہیں۔ وائرس
رازداری سے ڈیوائس سے ڈیٹا اور تصاویر اکٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آزادی مارچ کیس میں اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کو مقدمے سے بری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے بریت کی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانہ کو حصار میں مقدمہ درج تھا۔ کراچی میں قاتل لٹیروں نے گھر کا واحد کفیل چھین لیا۔ باپ کے جنازے پر سعودی عرب سے آیا نوجوان نے قاتل لٹیروں کے ہاتھوں جان گنوا بیٹھا۔ دوران واردات موبائل فون چھیننے کی کوشش پر جبران نے مزاحمت کی تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ گولی مقتول کے سینے میں لگی۔ 24 سالہ جبران روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب میں مقیم تھا۔ گزشتہ ہفتے والد کے انتقال پر کراچی آیا تھا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ سادہ لباس اور پولیس کی وردیوں میں ملبوس عملے کا ایس بی سی اے کے دفتر پر چھاپا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سمیت 12 افسران زیر حراست۔ چھاپے کے وقت کانفرنس ہال میں میٹنگ چل رہی تھی۔ میٹنگ میں ڈائریکٹر شاہ میر بھٹو سمیت ڈائریکٹر ایڈمن بھی موجود تھے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں بلڈنگ گرنے کے واقعے کا مقدمہ درج۔ محکمہ بلدیات کی مدعیت میں درج مقدمے میں سرکاری افسران اور بلڈنگ کے مالک نامزد۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل۔ مخدوش عمارتوں کو گرانے کا سلسلہ جاری۔ 12 مخدوش عمارتیں خالی کروا لی گئیں۔ لیاری میں منہدم عمارت سے ملحقہ ایک عمارت کو مسمار کرنے کا عمل جاری۔ متاثرین کی رہائش کا بندوبست علاقوں کے قریبی سرکاری اسکولوں میں کیا گیا۔ گورنر ہاؤس میں متاثرین کے لیے سیل قائم۔ گورننس کی ہدایت پر متاثرہ مکینوں میں راشن بیگز اور کھانے کی تقسیم۔ کراچی میں ڈیفنس کے فلیٹ سے ملنے والی اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش 9 ماہ پرانی ہونے کا انکشاف۔ پولیس کا خاتون ایم ایل او کے ہمراہ فلیٹ کا دورہ۔ شواہد اکٹھے کیے۔ پولیس کے مطابق فلیٹ سے ملنے والے کھانے پینے کے سامان پر ایکسپائری کی تاریخ 2024 ہے۔ اکتوبر 2024 کے بعد فون استعمال نہیں ہوا۔ فلیٹ کے مالک سے بھی آخری رابطہ 2024 میں ہی ہوا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی موت کی وجہ کا تعین ہو سکے گا۔ اداکارہ کی میت وصول کرنے کے لیے والدین راضی۔ لواحقین لاہور سے آج کراچی پہنچیں گے۔ صوبائی وزیر ثقافت اور سیاحت کا اداکارہ حمیرہ اصغر کی تدفین کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر سید ذوالفقار علی شاہ کا ایڈیشنل آئی جی کراچی سے رابطہ۔ ڈائریکٹر جنرل کلچر کو معاملے پر فوکل پرسن مقرر کر دیا۔ سید ذوالفقار علی شاہ کا کہنا ہے کہ حمیرہ اصغر کا واقعہ افسوسناک اور دل دہلا دینے والا ہے۔ حمیرہ اصغر لاوارث نہیں، حکومت سندھ محکمہ ثقافت وارث ہے۔ ہماری پہلی کوشش ہے کہ والدین راضی ہوں اور لاش وصول کریں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں خوفناک حادثہ۔ تحصیل پہاڑ پور میں ڈیرہ چشمہ روڈ پر ٹرک اور کار میں تصادم۔ حادثے میں 5 افراد جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پنیر میں کار بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری۔ حادثے میں خواتین اور بچے سمیت 5 افراد جاں بحق، 8 زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ گندم کاشتکاروں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، کاشت سے پہلے نیا پروجیکٹ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی یقین دہانی۔ محکمہ زراعت کے پروجیکٹس کے فیز 2 کے آغاز کی اصولی منظوری۔ 100 ارب روپے کے بلا سود لون دینے پر اتفاق۔ 25 ایکڑ تک اراضی کے مالکان کسان کارڈ کے ذریعے ڈیزل، کھاد، بیج اور زرعی ادویات حاصل کر سکیں گے۔ ملتان، سرگودا، بھاولپور اور ساہیوال میں ماڈل ایگریکلچر مال جولائی میں فنکشنل کرنے کی ہدایت۔ ایران، عراق، شام جانے والے زائرین کے حوالے سے وفاقی حکومت کا اہم فیصلہ۔ 2021 میں متعارف کروائی گئی پالیسی پر تیزی سے عمل درآمد جاری۔ حج اور عمرہ کی طرح اب زیارات مقدسہ کے لیے بھی وزارت مذہبی امور میں رجسٹریشن لازم قرار دے دی گئی۔ ٹیکساس میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ ہلاکتوں کی تعداد 119 ہو گئی، 173 لاپتہ۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری۔ بارش اور سیلابی صورتحال کے حوالے سے الرٹ میں تاخیر کے معاملے کی تحقیقات۔
متاثرین کا کہنا ہے کہ انہیں متعلقہ محکمے کی جانب سے وقت پر آگاہی نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے وہ کوئی انتظام نہیں کر سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعے کو متاثرہ علاقے کا دورہ کریں گے۔ بٹ کوائن کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر، قیمت $1,12,097 تک پہنچ گئی، جو پاکستانی روپوں میں 3.42 کروڑ روپے بنتی ہے۔ سرمایہ کاروں میں نئی امید پیدا ہو گئی۔ ماہرین نے ڈیجیٹل کرنسی کے مستقبل کے لیے اہم موڑ قرار دے دیا۔ ایران کے افزودہ یورینیم کے مقام کا علم نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اب ایران جوہری پروگرام کو آگے بڑھا سکے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، دعویٰ کیا کہ اسرائیل یہ جانتا ہے ایران نے انتہائی افزودہ یورینیم کہاں زیر زمین دفن کیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد ایران اب خوفزدہ ہے۔ ایران کو معلوم ہے کہ جو کچھ امریکہ اور اسرائیل نے ایک بار کیا وہ 2-3 بار بھی کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر کی روسی صدر پر تنقید، ماسکو کا یوکرین پر سب سے بڑا ڈرون حملہ۔ یوکرین پر گزشتہ رات ریکارڈ 728 ڈرونز برسا دیے، 13 میزائلز بھی داغے گئے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روسی حملوں سے لوسٹک شہر سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ 10 دیگر علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ اس حملے میں یوکرین کی ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ روس عالمی قانون کی خلاف ورزی کا ذمہ دار قرار۔ یورپ کی اعلیٰ انسانی حقوق عدالت کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے بچوں کی اقوا سمیت متعدد انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں۔ روس پر یوکرین پر حملے کے بعد ہزاروں افراد نے مقدمات دائر کیے ہیں۔ امریکی صدر کے نئی ٹیرف، بھارت کی ادویات کی صنعت کو بڑا دھچکا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ادویات پر 200% اور تانبے پر 50% ٹیرف کا اعلان۔ ٹرمپ کی اپنے حالیہ بیان میں ایک مرتبہ پھر برکس گروپ پر تنقید۔ امریکی شہریوں کو صبر و تحمل سے کام لینے کا مشورہ، بولے تجارتی پالیسی سے امریکہ میں زبردست اقتصادی انقلاب آئے گا۔ غسل کعبہ کی سالانہ روح پرور تقریب کا انعقاد، بیت اللہ کی اندرونی دیواروں اور فرش کو غسل دیا گیا۔ شرکا نے 40 لیٹر آب زمزم اور عرق گلاب سے بیت اللہ کی اندرونی دیواروں اور فرش کو غسل دیا اور نوافل ادا کیے۔ خالص عود اور دیگر خوشبوؤں سے بیت اللہ کو معطر بھی کیا گیا۔ سالانہ تقریب میں سعودی شاہی خاندان کے اہم افراد سمیت دیگر اعلیٰ شخصیات شریک ہوئیں۔ گورنر مکہ مکرمہ سمیت ائمہ کرام، اہم شخصیات اور غیر ملکی سفراء کی بھی تقریب میں شرکت۔ بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ کراچی میں شروع۔ منتخب کھلاڑیوں کے علاوہ بابر رضوان، شاہین نسیم اور وسیم جونیئر بھی شریک۔ پہلے روز تمام کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ تربیتی کیمپ 15 جولائی تک جاری رہے گا۔ ٹیم 16 جولائی کو ڈھاکہ کے لیے اڑان بھرے گی۔ 3 میچز کی سیریز 20 جولائی سے کھیلی جائے گی۔ دورہ آئرلینڈ کے لیے ویمن کرکٹرز کا کراچی میں سکلز اینڈ فٹنس کیمپ جاری۔ تیسرے روز بھی خواتین کھلاڑیوں نے بیٹنگ اور بولنگ کی بھرپور پریکٹس کی۔ ہیڈ کوچ محمد وسیم کی نگرانی میں بیٹرز نے پاور ہٹنگ کی بھی پریکٹس کی۔ سکلز اینڈ فٹنس کیمپ 2 اگست تک جاری رہے گا۔ انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ میں پاکستان کی لگاتار چوتھی فتح، سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ میزبان ٹیم چین کو 2-1 سے شکست۔ سیمی فائنل میں پاکستان جمعے کو ملائیشیا سے ٹکرائے گا۔ PSG کا چوکا فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں ریئل میڈرڈ کو 4-0 سے شکست۔ فائنل میں مقابلہ چیلسی سے ہوگا۔ نویک جوکووچ 14ویں مرتبہ ومبلڈن کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ اطالوی کھلاڑی کو 1 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے شکست۔ فائنل میں ورلڈ نمبر 1 یانک سینر سے مقابلہ ہوگا۔